ایک اور واقعہ، آخری واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، بڑا بہترین واقعہ ہے، سنیے۔ فاروق نام کے ایک شخص، ان کی بیوی کا نام ہے صالحہ۔ صالحہ اور فاروق دونوں میاں بیوی ہیں۔ یہ جو فاروق ہے مدینہ میں ایک مرتبہ 30,000 دینار اپنی بیوی کو دے کر وہ جہاد پہ جاتے ہیں۔ میں جا رہا ہوں باہر، دین کے کام کے لیے جا رہا ہوں، دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے جا رہا ہوں میں، تو یہ 30,000 دینار چھپا کے رکھ دے دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس زمانے کے 30,000 دینار کی قیمت آج کے زمانے میں اگر ہم لوگ حساب لگائیں 15 کروڑ روپے تھے۔ کتنے؟ 15 کروڑ روپے بیوی کو دے کر فاروق نکلے جہاد کے لیے۔ اب ہوا یوں کہ بس 1 مہینے کو آؤں گا، 3 مہینوں کو آؤں گا، سال کو آؤں گا، جو بھی بولے بول کے چلے گئے۔ یہ انتظار کر رہی ہے، شوہر تو نہیں آئے، لیکن بہت دنوں کے بعد جب فاروق مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے، بلکہ وہ 30 سال کے بعد آئے، گھر سے نکلے تو 30 سال کے بعد ہے، کیونکہ اس زمانے میں فون نہیں تھا، لیٹر بھی نہیں تھا، تو شوہر کہاں ہے، بیوی کو پتہ نہیں، بیوی کیسی ہے، شوہر کو پتہ نہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کے دین کے لیے تو نکل گئے۔ تو کتنے 30 سال کے بعد واپس آئے۔ آنے کے بعد وہ سب سے پہلے مدینہ میں مسجد کو جاتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ علماء کو وہاں پر علم کی باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے بیٹھ کر کیا ہے، علم کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک عالم تھے جن کا نام شیخ عبد الرحمن تھا، وہ ماشاءاللہ بڑی علمی باتیں کرتے ہیں، بڑی اچھی دلیلیں دیتے ہیں، ان کی پوری گفتگو سن لیتے ہیں، اور وہ شیخ عبد الرحمن جو تھے علم والے، ان سے بہت متاثر ہوتے ہیں، سن لے کے خاموش گھر کو آ جاتے ہیں۔ نام پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا، آپ کا نام کیا، ملاقات کر لیے، گھر کو آ گئے۔ گھر کو جیسے ہی آئے، ان کی بیوی صالحہ ہے، الحمدللہ اتنے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، آئے، کھائے، آرام سے بیٹھے۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں، بیگم میں تجھے جاتے وقت 30,000 دینار دیا تھا، اس کا تو کیا کری ہے؟ اس کا مجھے حساب چاہیے، ہے یا نہیں تو خرچ کرے، کیا کرے؟ میں تمہارے کو پیسے تو دیا تھا نا۔ تو اس وقت ان کی بیوی کہتی ہے، اچھا آپ گھر آنے سے پہلے مسجد گئے تھے؟ ہاں مسجد گیا تھا۔ کیا دیکھے وہاں پر؟ علماء کو بات کرتے ہوئے دیکھا۔ اچھا اس میں تمہارے کو کون سے عالم اچھے لگے؟ بولتے ہیں کہ شیخ عبد الرحمن نام کا جو عالم ہے ماشاءاللہ وہ بڑے اچھے لگے مجھے، بہت اچھے علم والے ہیں، ان کی علم کی باتیں مجھے بہت متاثر کری۔ بیوی بولتی ہے، اگر ویسا علم اللہ تعالیٰ آپ کو دے تو آپ ایسے علم کے لیے کتنا خرچ کرو گے؟ آپ کتنا خرچ کر سکتے ایسا علم حاصل کرنے کے لیے؟ تو وہ بولتے کہ میں تیرے کو جو 30,000 دیا تھا نا، 30,000 دینار میں خرچ کروں گا اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے رہا ایسا علم سیکھنے کے لیے تو۔ اچھا ٹھیک ہے، دوسرا سوال، اگر تمہارا کوئی بیٹا ہو اور تمہارے بیٹے کو ایسا علم سکھانے کی ضرورت پڑے، تمہارے بیٹے کو ایسا علم سکھانے کے لیے تم کتنا خرچ کر سکتے؟ تو بولے کہ 30,000 دینار کیا، میں اس سے بھی زیادہ خرچ کروں گا، لیکن میرے بیٹے کو ایسا عالم بنانا میں پسند کروں گا۔ تو بولتے ہیں کہ تم جانے کے بعد میں حمل سے تھی، جو شیخ عبد الرحمن کو آپ دیکھے وہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو شیخ عبد الرحمن کو دیکھے نا، یہ تمہارا ہی بیٹا ہے، اسی بیٹے کے اوپر میں نے خرچ کیے وہ 30,000 دینار، آج اتنا بڑا عالم آپ مدینے میں دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، وہ عورتیں کیسی تربیت کری ہوں گی، کیسے شوہر کی خدمت بھی، اپنی عزت کی حفاظت بھی، حیا بھی، اور اپنے بچوں کی تربیت بھی، وہ کدھر، اور آج کا یہ ماحول، یہ معاشرہ، یہ بچے کدھر جا رہے، یہ شوہر کدھر جا رہا، یہ بیویاں کدھر جا رہی، کیسا ماحول بن گیا ہمارا، کون کس کے ساتھ بھاگ رہا، کون کس کو قتل کر دے رہا، کوئی پرواہ نہیں رہی، کوئی پرواہ نہیں رہی۔ سگے ماں باپ کو قتل کر دیتے، سگے بچوں کو قتل کر دیتے، سگے اپنے بھائی بہنوں کو قتل کر دیتے، کیا تو بھی ہو رہا آج۔ تو یاد رکھو میری ماں بہنوں، اسی لیے تو میں آج آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا، دین سے اگر ہم جڑیں گے، دینی مجلسوں میں، ایسی مجلسوں میں بیٹھیں گے، دین کا علم حاصل کریں گے، تب نہ ہمارے ذہنوں میں ایسا جذبہ آئے کہ ہم بھی ایسے نیک بنیں گے۔ جب یہ مجلسوں کو چھوڑ کر آپ وہ مجلس میں بیٹھیں گے جہاں پر پتی پتنی اور وہ سکھایا جائے گا، تو وہی سیکھیں گے نا۔ پھر سوچو آپ کون سی مجلسوں سے تعلق رکھے تو وہ چیز سیکھ لیتے، ویسا ذہن بنتا، وہ راستہ ملتا۔